پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس جو آنکھوں سے دکھتا نہیں، ناپو تو نپتا نہیں، تولو تو تلتا نہیں، آج کے ترقی یافتہ دور میں ساری دنیا اس کے خوف سے پریشان ہے۔ اسباب سے بھرپور دنیا میں ساری دنیا اس سے بچنے کے اسباب اختیار کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمارے اختیار میں جو اسباب ہیں ان میں سب سے آسان سبب استغفار ہے۔ ہم سب مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر کرونا وائرس کے خالق سے اپنے قصوروں کی معافی مانگے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور مخالفین نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی تو اللہ پاک نے ان پر عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ پاک نے اس آیت میں جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ ان کے درمیان موجود رہیں اور ہم عذاب بھیجیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہیں تھے، اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرتی ہو۔ کفار مکہ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو غفرانک غفرانک، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جب استغفار حالت کفر میں کافر کو نفع دیتا ہے اور اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے، تو مومن بندہ حالت ایمان میں اگر استغفار کرے گا تو اس کو کیوں نفع نہیں ہوگا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ نستغفر اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہر طرح کی مصیبتوں سے، بالخصوص کرونا وائرس کی ناگہانی مصیبت سے، انسانوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔